اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا علی علیہ الصلاۃ والسلام بسم القائم اجل اللہ فرج و شریف مدد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہر شے پر موجود ہونا، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو مولا علی کے اسم کی معرفت زندہ کرنا، اور یوم الست میں روحوں پر امیر المومنین کے 2 اثرات نمودار ہونا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امیر المومنین کے چند اثرات میں سے ایک اثر کی بات کریں گے جو کائنات میں ازل سے ابد تک ہر لمحہ موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ بقیہ اثرات کو آنے والی اقساط میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہر شے پر موجود ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عیسیٰ مردوں کو میرے اسم کی معرفت سے زندہ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اثر جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا کنتو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق یا محمد، میں اللہ چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو تو میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت علی کی تاثیر ہے۔ کائنات جو اللہ کو جانتی اور مانتی ہے یہ علی کا ایک اثر ہے۔ اگر تاثیر علی نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی معرفت نہیں کروا سکتی تھی۔ علی نے کہا اللہ ہے تو بس ہے، جب علی اثر کرتا ہے تو خدا پہچان لیا جاتا ہے۔ کوئی جب بھی کہیں بھی کسی عارف باللہ کو دیکھے تو فوراً جان لے یہ اثر جو اس عارف سے ظاہر ہو رہا ہے یہ علی کی تاثیر ہے۔ کن فیکون مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر ہے۔ یہ ہونا اور ہو جانا علی کے اثر سے ہے۔ عدم سے وجود اور وجود سے موجود ہونا علی کا اثر ہے۔ سب سے پہلے ارواح عدم سے وجود میں آئیں اور یوم الست میں روحوں پر امیر المومنین کے 2 قسم کے اثرات نمودار ہوئے۔ جن روحوں نے یوم الست امیر المومنین کے عہد کا اقرار کیا وہ روحیں طاہر، نیک بخت، خوش نصیب، صالح اور فضائل کی حامل ہوئیں، اور ان طاہر ارواح کے اجسام کو بھی اس مٹی سے خلق کیا گیا جو علی کے اثر سے پاک اور زرخیز تھی، اور دنیا میں ان کی آمد کو بھی طاہر بنایا۔ علی کے اقرار کا اثر یہ ہوا کہ وہ اقرار کرنے والی روحیں پاک اسلاب اور پاک ارحام میں سفر کرتی رہیں اور اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ حلال طریقے سے بزرگوں صالح انسان کی شکل میں نمودار ہوتی رہیں اور علی کی تاثیر سے لطف اندوز ہوتی رہیں، اور یہ سلسلہ قائم کے ظہور تک جاری رہے گا۔ اور اس کے برعکس وہ روحیں جو علی کا انکار کر چکی تھیں ان پر علی کا یہ اثر ہوا کہ علی کے انکار کی وجہ سے وہ بدبخت، نجس، گمراہ، ذلیل، پست، اللہ کے غضب کی حقدار قرار پائیں، اور ان کے اجسام بھی ایسی مٹی سے خلق کیے گئے جو علی کے انکار کے اثر سے بنجر اور پلید ہو چکی تھی۔ وہاں کی مٹی نجس تھی۔ ان گمراہ نجس روحوں نے نجس اور پلید اسلاب اور ارحام میں سفر کرنا شروع کیا جو علی کے انکار کی تاثیر سے ناپاک ہو چکے تھے۔ یہ بدبخت روحیں اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر حرام طریقوں سے اس دنیا میں آنے لگی۔ یہ روحیں ظاہری طور پر تو انسانی شکل و شبات رکھتی تھیں لیکن باطن میں مسخ تھیں۔ یہ روحیں علی کے انکار کے اثر سے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں شکی، حرامزادے، والد الحیض، کافر، مشرک کہلائیں۔ علی کی تاثیر کے سبب اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی ان 2 تاثیروں کے حامل کرداروں کا ذکر کیا۔ جس نے اقرار کیا تھا انہیں مومن کہا اور اچھے الفاظ سے ذکر کیا اور ان سے اپنی رحمت کا وعدہ کیا، اور جو علی کا انکار کر چکے تھے اس انکار کے اثر سبب اللہ نے انہیں کافر، مشرک، خنزیر اور برے الفاظ، بری صفات سے ذکر کیا۔ ان کے لیے اللہ کے
عذاب کا وعدہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جو بد اعمال مومنین سے ظاہر ہوتے ہیں وہ علی کی اس اقرار کے اثر کے سبب معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف وہ روحیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کے اثر سے شکی، منافق اور ناپاک ہو گئی تھیں، ان کے نیک اعمال بھی علی کے انکار کے اثر سے ان کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ یہ علی کے اقرار کی تاثیر ہے کہ مومن کا سانس لینا بھی عبادت ہے اور منافق، کافر، پلید کا سانس لینا بھی علی کے انکار کے اثر کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا باعث ہے۔